بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹیوں، میں آپ کا اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے کہ یہ 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے شادی کریں۔ تو بہن بھائی بیٹے بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کون سی 4 خوبیاں رکھنے والی عورت ہے جس سے شادی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کو کس طرح کی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی عورت شادی کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتی، کون سی عورت شادی کرنے کے بعد خوش رہتی ہے اور پریشان نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے خاتون، 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے ایک اچھے انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ ایک سمجھدار اور عقل مند انسان کو 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ اور یہی 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے پریشان نہیں ہوتی، وہاں دکھوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، خوشیاں روج پر آ جاتی ہیں۔ 4 کمالات رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر شخص خوش دکھائی دیتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت 4 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے خاتون، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کمالات رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے تو اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ اے صحابہ، شادی کرنے سے پہلے ان 4 خوبیاں رکھنے والی عورتوں کو تلاش کرنا، ان 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے شادی کرنا۔ جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں وہ زندگی میں نہ تو خود پریشان ہوگی اور نہ ہی آپ کو پریشان کرے گی، نہ خود پریشان ہوگی اور نہ ہی اپنے ہمسایوں کو پریشان کرے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ عورت اچھا بولتی ہو، نرم لہجہ رکھتی ہو، خوش اخلاقی سے پیش آنے والی عورت ہو، کڑوی زبان والی نہ ہو، میٹھی زبان والی ہو۔ کڑوی زبان غیر محرم مرد کے سامنے بولے تو اچھا ہے، لیکن اپنے شوہر کی کڑوی زبان سے بولنا یہ تیر مارنے اور پتھر مارنے کے برابر ہے، زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورتیں تلخ لہجے والی عورتیں ہوتی ہیں، کڑوی زبان رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ جب بولتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پتھر مار رہی ہیں، لوگوں کے دلوں پر وار کر رہی ہیں۔ یہ بعض عورتوں کا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ یہ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے، تو بعض عورتوں کا بولنا نہ بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت امام ابو یوسف تھا۔ آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا جو ہر وقت خاموش رہتا تھا، لوگ آتے سوال کرتے، حضرت امام ابو یوسف ان کی لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے، لیکن یہ شخص ہر وقت خاموش رہتا۔ کافی عرصہ گزر گیا، مجلس میں آتا ہے، خاموش ہو کر بس سنتا رہتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ایک دن بزرگ نے پوچھ ہی لیا، میاں تو آتا ہے خاموش بیٹھا رہتا ہے، کیا تیرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا تجھے بولنا نہیں آتا؟ اس شخص نے کہا، حضرت آپ نے پوچھ لیا ہے کہ میرے منہ میں زبان ہے یا نہیں، تو میرا ابھی ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی دیں۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے کہا، ہاں جی، کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا، حضرت مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان کس وقت روزہ افطار کرے؟ حضرت نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے اس وقت مسلمان روزہ افطار کرے۔ اس شخص نے کہا، حضرت اگر رات 12 بجے تک سورج غروب ہی نہ ہو پھر کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا، میاں تو چپ ہی رہ، تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تیرا نہ بولنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اچھا بولتی ہے، جو عورت میٹھا لہجہ اپناتی ہے،
وہ عورت شادی کرنے کے بعد خامد کی وجہ سے پریشان تو ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 2، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کا خوب استقبال کرتی ہے، سبحان اللہ، شوہر جب کسی کام پر جا رہا ہو، جب رخصت ہونے لگے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ دروازے تک جائے، اپنے شوہر کو رخصت کرے، الوداع کرے، اور رخصت کے وقت شوہر کو ڈھیریں دعائیں دیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ یہ اچھی عورت کی علامت ہے، نیک عورت کی علامت ہے۔ عربی عورتوں سے کسی نے سوال کیا، کیا جب تم اپنے شوہر کو رخصت کرتی ہو اس وقت کون کون سی دعاؤں سے انہیں رخصت کرتی ہو؟ مختلف عورتوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ ایک نے کہا، جب میرا شوہر رخصت ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو میں جاتے ہوئے شوہر کو یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوسری نے کہا کہ جب میں اپنے شوہر کو رخصت کرتی ہوں تو میں اسے یہ دعا دیتی ہوں کہ خیریت سے جائیں اور خیریت سے واپس آئیں۔ تیسری نے کہا، میں یہ دعا دیتی ہوں کہ اے میرے سرتاج، پتہ نہیں پھر کب تیرا چہرہ دیکھنا نصیب ہو، کب تیرا مکھڑا دیکھنے کی مجھے سعادت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لے آئے۔ چوتھی نے کہا کہ جب میرا شوہر رخصت ہوتا ہے تو میں دروازے تک اپنے شوہر کو الوداع کہنے جاتی ہوں تو یہ دعا دے کر الوداع کرتی ہوں کہ اے میرے بچوں کے باپ، اے میرے سرتاج، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، کہیں بھول کر بھی کوئی خطا نہ کر بیٹھنا، کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، اور سنو، جب واپس آنا تو میرے بچوں کے لیے حلال کما کر آنا۔ اللہ اکبر۔ مجھے حرام نہ کھلانا، میرے بچوں کو حرام نہ کھلانا۔ اللہ تعالیٰ تجھے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ میں تو یہ دعائیں دیتی ہوں۔ وہ عورتیں تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں، ان کو پتہ تھا کہ ہمارا شوہر کب رخصت ہوگا، کب واپس آئے گا۔ جب واپس آتا ہے شوہر تو اس طرح شوہر کا خوب استقبال کرتی کہ شوہر کی جان میں جان آ جاتی، شوہر کو اپنی تھکاوٹ بھول جاتی، اس طرح شوہر کو ویلکم کرتی۔ نمبر 3، دھوکے باز عورت سے بھی شادی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینے والی عورت سے شادی کرنا، اور یہ عورت جب تمہارے گھر آئے گی تو کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کرے گی، نہ خود پریشان ہوگی اور نہ تمہیں پریشان کرے گی۔ نمبر 4، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑی چیز پر راضی ہو جائے ایسی عورت سے شادی کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ جو عورت شکر پر شکر کرتی ہے، نہ شکری نہیں کرتی، احسان فراموش نہیں، شوہر کا بھی شکریہ کرتی ہے، اللہ کا بھی ہر وقت شکر ادا کرتی ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا۔ یہ 4 خوبیاں رکھنے والی جو عورتیں ہیں، جس گھر میں بھی چلی جائیں اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اور ابھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔